الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعملوا آل داود شكرا وقلیل من عبادی الشکور وقال تعالی وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا ہمارے عزیز جناب حضرت علی صاحب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص نعمتیں آئی، جس کے شکریہ کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے۔ ایک تو ان کا صاحبزادہ جو ہندوستان دعوت اللہ کے لیے پہنچا ہوا تھا، وہ ایک لمبی مدت کے بعد جس میں ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہ سکتا ہے 8-9 مہینے، اس کے بعد آیا۔ دوسری بات یہ کہ ان کی صاحبزادی نے اپنی اسکول کے اندر جو کورس شروع کیا تھا وہ مکمل کیا اور وہ ٹیچر بن گئی۔ انشاءاللہ عنقریب وہ پیننگ کے اندر وہ اپنی خدمت شروع کرے گی، تو یہ بھی ایک نعمت تھی، تو اس کا وہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اور مزید نعمتوں سے نوازش فرماوے۔ دیکھو میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت انسان اس دنیا میں جب قدم رکھتا ہے اس وقت سے اس کے ساتھ 2 قسم کے حالات چلتے ہیں، ایک ہے نعمتوں کا اور ایک ہے تکلیفوں کا۔ ایک حالت نعمتوں والی ہے اور ایک حالت تکلیف والی ہے، مصیبت والی ہے۔ اللہ رب العزت نے نعمت والی حالت میں شکر کو لازم کیا ہے اور مصیبت اور تکلیف کی حالت میں صبر لازم کیا ہے۔ اس سے کوئی خالی نہیں ہے، کوئی انسان خالی نہیں۔ ہم نعمت کو سوچیں یا نہ سوچیں، میں اور آپ ابھی اتنی نعمتوں میں ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ سانس چل رہی ہے میری اور آپ، آرام سے نکل رہی ہے، پیٹ میں کھانے کا جانا، آرام سے اس کا ہضم ہونا، اس کے اندر سے قابل جو فائدہ ہے چیزیں وہ رکھنا، جو فائدے کے قابل ہیں اس کو باہر پھینک دینا، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ الغرض اللہ رب العزت نے ایمان والے کے اوپر بعض ایسی چیزیں فرض کی ہے کہ جس کے خاص اوقات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، بلکہ حج ہے۔ نماز فرض تو ہے لیکن آپ ہر وقت نہیں پڑھ سکتے۔ سورج نکل رہا ہے، حرام ہے اس وقت پڑھنا، حدیث میں آئے۔ سورج سر کے اوپر ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھ رہے ہیں ٹوٹ جائے گی آپ کی نماز۔ سورج ڈوب رہا ہے تو اس دن کی اثر کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔
روزہ لیجئے. رمضان عید کے دن روزہ رکھنا حرام، بقرعید کے دن روزہ رکھنا اور اس کے بعد 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے. آپ کہو کہ روزے کو حرام کیا؟ ہاں، کیونکہ حضور کے طریقے کے خلاف ہے. یاد رکھے، کمال حضور کے طریقے میں ہے، کمال اسی میں ہے. تو بعض عبادتیں ایسی ہے کہ جو خاص اوقات کے ساتھ خاص ہے، بلکہ بعض اوقات میں وہ منع ہو جاتی. اب زکوٰۃ تو کسی بھی وقت دو، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں. حج کا اس کا ٹائم ہے، اس ٹائم سے پہلے اور ٹائم کے بعد نہیں کر سکتے آپ. بعض عبادتیں ایسی ہے کہ وہ ہر وقت ضروری، جیسے کہ صبر اور شکر. قرآن میں اس کا حکم آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. اے ایمان والو، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. صبر حکم آیا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری مت کرو. کیا شکریہ کا حکم ہے اللہ. تو میرے بھائیو، یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے، صبر اور شکر، کوئی انسان ان 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے. صبر اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہمارے نفس کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے، اور شکر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ہمارے فیور کی چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے. اس وقت شکر ہے. ہمارے خلاف ہمارا دل نہیں چاہتا ہے. صبر کی بھی 2 جگہیں ہیں، شکر کی بھی 2 جگہیں ہیں. صبر کی 2 جگہیں، ایک تو ہے کوئی مصیبت، کسی کا انتقال ہو جانا، یہی ایک مصیبت نہیں ہے. آپ کو کانٹا چبھ گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا آپ کی نیکی لکھی گئی. یا آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ گئی، سر میں درد ہو گیا. تو ایک تو صبر ہوتا ہے مصیبت میں، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، اور ایک صبر ہوتا ہے عبادت میں. عبادت میں بھی صبر چاہیے. کیسے؟ ٹھنڈی ہے، وضو کرنا ہے اور پانی بہت ٹھنڈا ہے، کیسے وضو کریں؟ کہا صبر کرو اور وضو کرو. نیند خوب آ رہی ہے اور امام صاحب پڑھتے جا رہے ہیں، کہا صبر کر کے کھڑے رہو. لمبے روزے ہیں، کہا صبر کر کے رکھو روزہ، اللہ کا حکم ہے. تو عبادتوں میں بھی صبر ہے، حالات ایسے تکلیف کے آئے اس میں بھی صبر ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ لڑکا 8 مہینے وہاں رہا، میں ان سے یہی کہتا تھا کہ خدا کی بہت بڑی حکمت ہے، اور اللہ کی حکمتیں ہم نہیں سمجھ سکتے. بعض چیزیں بعد میں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے یہ راز تھا. کل میرے یہاں ایک دوست نے زمبابوے ہرارے سے ایک میسج بھیجا، جس کے اندر انہوں نے ایک ڈاکٹر کا قصہ لکھا تھا. وہ ڈاکٹر کا نام ہے، نابلس کا رہنے والا ہے، ڈاکٹر محمد راتب نابلسی. وہ بتلا رہے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت 5 سیٹر گاڑی تھی، اس کے اندر میں کرائے کی گاڑی میں بیٹھا اور آگے پہلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. گاڑی جا رہی تھی. کہا راستے میں ایک آدمی نے گاڑی روکی، کہا میرا کپڑا کھینچ کے باہر نکالا اور وہ خود بیٹھ گیا. چلو. یہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے کہتا اچھے طریقے سے کہ بھائی تم اتر جاؤ، مجھے بیٹھنا ہے، مجھے بہت ضروری ہے، تو میں اتر جاتا، جگہ دے دیتا. یہ تو کوئی انصاف ہے کہ میں جا رہا ہوں اور کھینچ کے مجھے اتار دیا اور وہ بیٹھ گیا. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس وقت ایک نفسیاتی طور پر اتنا غصہ تھا کہ اگر میرے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو اس کو مار دینا. 2 گھنٹے تک میں نے گاڑی کا انتظار کیا. 2 گھنٹے کے بعد گاڑی ملی. اس گاڑی میں ہم جا رہے تھے، آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ 5 سیٹر گاڑی جو تھی
وہ پلٹی ہوئی ہے اور جو 5 آدمی اندر تھے وہ سب ختم. تب اس کو سمجھنا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا یہ نظام تھا کہ میری زندگی اللہ نے لکھی تھی. اس لیے کوئی چیز ایسی طبیعت کے خلاف پیش آتی ہے تو سچ کہتا ہوں بہت برا لگتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، کبھی خدا سے بات کیا کرو کہ یا اللہ اگر تو اس میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، کوئی بات، اگر تیری چاہت میرے ساتھ یہی ہے تو میں خوش ہوں. یہ اگر آپ نے خدا سے ایگریمنٹ کر لیا وہ خوش ہو جائے گا. اچھا میرا بندہ میرے ساتھ اتنا بڑا یہ کر رہا ہے، ڈیل کر رہا ہے، جا میں بھی راضی ہوں. اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب بدلہ عطا فرمائے. تو یہ صبر کے 2 محل، ایک تو عبادت میں صبر اور دوسرا کسی مصیبت کے آنے پر صبر. شکر کے بھی 2 محل ہیں، ان میں سے ایک محل شکر کا یہ ہے جو دنیاوی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. دنیاوی نعمتوں کے اندر تندرستی ہے، آنکھوں کی تندرستی ہے، کان سے اچھی طرح سنائی دے رہا ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا میرے عزیزوں، ہم نے کبھی سوچا کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں ہم نے بات کی ہو کہ یا اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اس عمر میں بھی اتنی تندرستی دے رکھی ہے، ورنہ ہم سے چھوٹے چھوٹے کتنے قبروں میں جا چکے ہیں. آج اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں تندرستی دی ہے، ہاتھ پیر ہمارے چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کام کرنے والے، عزت، آبرو، بچے، مکان، جائیداد، یہ ساری نعمتیں دنیا کی ہے. کبھی تنہائی میں اللہ سے بات کرو اور اس سے کہو کہ یا اللہ میں خوش ہوں آپ سے، آپ نے یہ نعمت دی مجھ کو، میرے پاس تو کیا میں حقدار تھا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، نعمتوں کو بڑھاتا ہے. یہ اس کا وعدہ ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور بڑھاؤں گا. شکریہ ادا کرو گے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو بدلہ دے گا، ضرور دے گا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اشکر علی ما انعم علیک وانعم علی من شکرک، آپ اس کا شکریہ ادا کیجئے جس نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جو آپ کا شکریہ ادا کرے اس پہ انعام کیجئے. 2 باتیں بولے. حضرت یہ صحابی ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کا شکریہ ادا کیجئے جس نے آپ کے اوپر انعام کے احسان کیا. میں ایک بہت کھل کے بات کہوں گا آپ لوگوں کو میرے عزیزوں، معاف کرنا، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں. ہمارے اندر سے یہ صفت نکل گئی ہے، ہمارے اندر سے یہ شکر گزاری نکل گئی ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا بھی معاملہ تو کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں. کبھی کسی نے کچھ کام کیا ہو اس کا احسان مت بھولو یار. اچھا وہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کل کا نابلوسی کا، اس کے نیچے دوسرا واقعہ اس نے مجھے بھیجا میرے دوست نے. اس میں اس نے لکھا تھا کہ ایک آدمی شکاری تھا، وہ شکار کے لیے گیا تو وہاں شکار کے دوران اسے ایک پرندہ ملا. اس پرندے کو زخمی دیکھا، زخمی دیکھ کر وہ اپنے گھرے لایا اور اس نے مرہم پٹی کی، اس کو دوا دارو کے لیے رکھا کہ ٹھیک ہو جائے تو پھر میں چھوڑ دوں گا اس کو. دوسرے دن شکار میں جاتا ہے تو پھر اس کو ایک ثعبان اژدہا ملتا ہے اور وہ بھی زخمی تھا. پتہ نہیں اس نے کیا سوچا اور اس کو بھی لایا اور کہا کہ اس کی میں مرہم پٹی کر کے چھوڑوں گا. تیسرے دن گیا تو ایک انسان زخمی حالت میں کسی جگہ درخت کے ساتھ بندھا ہوا ملا. اس نے اس کو بھی چھڑایا اور اپنے گھرے لایا مرہم پٹی کی کہ ٹھیک ہو جائے. اب یہ آدمی غریب تھا، جو شکاری آدمی تھا وہ غریب آدمی تھا. اس غریب آدمی کے ساتھ اس پرندے نے کیا کیا تھا، باز بڑا اڑنے والا، اونچائی پہ اڑنے والا. وہ کہیں سے ایک سونے کا
موتیوں کا ہار، قیمتی ہار کہیں سے لے کے آ گیا اور لا کے اس شکاری کی بیوی کے سامنے ڈالا اس نے. عورت نے سوچا کہ کام بن گیا، تو بہت بڑی چیز لے کے آیا، بڑا قیمتی، ہماری گھریلو چلی جائے گی. لیکن جو انسان وہاں پہ بیٹھے بیٹھے بیمار تھا، جس کی بیمار کو کی اچھی خدمت ہو رہی تھی، وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کو کچھ ملا ہے. اژدہے نے بھی دیکھا. لیکن جب وہ آدمی درست ہو گیا، تندرست، باہر نکل کے بادشاہ کی طرف سے اعلان سنا کہ بادشاہ کے گھر سے ایک بہت قیمتی ہار گم ہو گیا ہے، اور جو آدمی اس کو تلاش کر کے لائے گا اس کو ہم 1000 لیرہ دیں گے. یہ کوئی سونے کی چیز ہے، اتنا ہم دیں گے. اس انسان نے جو زخمی تھا، اس نے دیکھا تھا کہ ان کے یہاں ہے، تو کہا کہ مجھے یہ مل جائے گا تو میرا کام بن جائے گا. اس نے بادشاہ کے جا کے کمپلین کہا کہ ہاں یہ بات ہم نے دیکھی ہے، یہ ہار فلانے کے گھر ہے. آدمی پہنچ گئے، دیکھا کہ ہاں یہی ہار ہے، چلو اس آدمی کو لے چلو. جو شکاری تھا اس بیچارے کو بند کر دیا. یہ اژدہا اس کے گھر پہنچ گیا، اس عورت کے گھر اور بیٹھ گیا. گھر والے پریشان کہ اس کو کوئی مانے جائے گا تو مصیبت ہو جائے گی، اور وہ لڑکی اندر بند تھی بادشاہ کی. تو وزیر نے کہا کہ اس کا ایک علاج ہے، ہم اس آدمی کو کہتے کہ اس اژدہے کو مار ڈالو، اگر مار ڈالتے تو ہماری بھی جان بچ جائے گی، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اور اگر اس کو ختم کر دیا تو ایسے بھی تو اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھی رائے، اس کو بھیجا. جب اژدہے کے پاس گیا، اژدہا اس کو لپٹ گیا. اژدہا اس آدمی کو، شکاری کو لپٹ گیا اور اس کو باہر لے کے گیا. تو بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ اگر تو اس اژدہے کو ختم کرے گا تو ہار بھی ہم تجھے دے دیں گے، ہماری بچی بچ جائے گی. دیکھیے اس قصے کے اندر، اب چاہے وہ قصہ صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن ایک لیسن ضرور ملتا ہے کہ اللہ کی دوسری مخلوق بھی شکر گزاری کرتی ہے. کہ اس پرندے نے شکر گزاری کی، اژدہے نے کی، لیکن ایک حضرت انسان ہے. آج ہمارا یہ حال ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے محسن کو بھول گئے. کوئی ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے تو اس کو سمجھیے کہ یہ آدمی مجھے کبھی کام لگا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر. جو تھوڑی چیز پہ شکریہ ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پہ بھی نہیں کرتا. اس لیے کہ جو تھوڑی چیز کو تھوڑی چیز نہیں سمجھے گا تو وہ بڑی چیز کو بھی کیا سمجھے گا. اور آگے حضور نے کیا فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا. یہ حدیث ہے صحیح، مولانا بیٹھے پوچھ لیں، صحیح حدیث ہے یہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا اللہ کریں گے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی نہیں کرے گا. دیکھیے اللہ تعالی ہمیں ساری چیزیں دے رہا ہے، وہ ہمیں دکھتا نہیں ہے. لیکن کوئی انسان ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے وہ تو ہمیں دکھتا ہے، وہ تو ہمیں دکھتا ہے. بھئی اس آدمی نے ہمیں کچھ دیا، وہ تو مجھے نظر آیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیا. تو جب دکھنے والا جس کی طرف سے نعمت مل رہی ہے اسی کا ہم شکریہ ادا نہیں کرتے تو جو خدا ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتا اس کے کیسے کرے گا. تو شکریہ کی جو صفت ہے وہ بہت ہی اچھی صفت ہے، شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شکریہ ادا کرے گا میں اس کو بڑھاؤں گا. چنانچہ لکھا ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ بات رہ گئی، انہوں نے آگے فرمایا، جو آدمی تم پر احسان کرے اس کا شکریہ ادا کرو، اور جو تمہارا شکریہ ادا کرے اس پہ احسان کرو. ایسا کیوں فرمایا؟ کیونکہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے جو اخلاق ہیں وہ پیدا کرو اپنے اندر. اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ زیادہ دیتا ہے، تو تم بھی ایسا کرو. آگے فرماتے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَإِنَّهُ لَا بَقَاءَ لَهَا إِذَا كُفِرَتْ وَلَا زَوَالَ لَهَا إِذَا شُكِرَتْ. اس لیے کہ نعمتیں باقی نہیں رہتی جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے، اور نعمتیں ختم نہیں ہوتی جب شکریہ ادا کیا جاتا ہے. یہ ہے قانون، نعمتیں باقی نہیں رہتی ہے جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے. اسی لیے احادیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی نعمت کسی گھر سے چلی جاتی ہے وہ بات دوبارہ نہیں آتی ہے. اس لیے نعمتوں کو سمجھ کے استعمال بھی کرو، خرچ بھی کرو اور شکر بھی ادا کرو. آپ نے کبھی بسترے کے اوپر جاتے وقت جانے کے بعد یہ کبھی سوچا کہ یا اللہ
آپ کا کتنا احسان ہے کہ آج پورا دن عافیت کے ساتھ گزارا، صبح سے شام تک میں ادھر ادھر گھما، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، آپ نے ہمارے کاروبار میں بھی برکت دی، میرے تندرستی بھی آپ نے باقی رکھی۔ کبھی کبھی بستر پہ جا کے کہو کہ یا اللہ تیری نعمت تندرستی پہ بھی شکریہ، اور نعمتیں جو دنیاوی اور نعمتیں ہیں، کاروبار کی نعمت پہ بھی شکریہ، اولاد کی نعمت پہ بھی شکریہ، بیوی کی نعمت، ہم تو شکریہ ہی کا، بیوی اچھی ملی اگر کسی کو، اس کے بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ نیک بیوی دنیا میں جنت ہے، ورنہ جہنم ہے، بیوی ہوتے ہوئے بھی جہنم۔ اللہ تعالیٰ کا نیک بیوی پر بھی شکریہ۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اچھا شوہر ملا ہے، نیک شوہر، ناشکری نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اتنا اچھا شوہر دیا کہ جو گھر کے سارے کام اور جو کچھ یہ ہے کر کے دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے۔ ہر آدمی کو نعمت کو سوچ کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب شکریہ ادا کریں گے تو کیسے؟ ایک تو ایسے شکریہ، بعض لوگ کرتے شکریہ، یہ تو شکریہ ہے لیکن یہ کامل شکریہ نہیں۔ شکریہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن سے پتا چلتا ہے کہ شکریہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ایک، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، 2، اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا، یہ شکریہ کی 3 قسمیں ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کوئی بھی نعمت تمہارے پر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ شکریہ کس چیز کا ہوا؟ یہ شکریہ دل کا ہوا۔ المستطرف ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ وما بکم من نعمت، جو کچھ بھی نعمت تمہارے اوپر ہے یقین رکھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ آپ دل سے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی دل سے بھی یہ کہو کہ تو کہاں اس لائق تھا، یہ تو اس ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت دے دی ہے، روزی روزگار کا اچھی طرح سے ہونا، ٹائم پہ کھانا کا ملنا، اور یہ ساری بات میں کہاں اس کا لائق تھا، تو اللہ تیرا احسان ہے، یہ شکریہ ہے۔ اور دل سے یقین کرو جتنی نعمتیں وہ اللہ کی طرف سے۔ اچھا، دوسرا شکریہ زبان سے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ کیسے بیان کریں؟ اللہ سے یہ کہو کہ یا اللہ یقیناً میں آپ کے شکر گزاری پر قادر نہیں، نعمتیں آپ کی اتنی ہے، شمار کرنے جاؤ میرے بھائیوں، خدا اللہ اکبر۔ آنکھوں کے اندر یہ جو ہماری پلکیں ہیں، اگر یہ نہ ہو تو آپ بتاؤ ہماری آنکھیں محفوظ رہ سکتی ہیں؟ یہ تو بہت نازک چیز ہے، ہر وقت وہ ایسے وائپر ایسے ہوتی رہتی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن، بالکل کلوز اینڈ اوپن ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے کیڑوں سے، کچڑے سے، گرد و غبار سے ہماری آنکھیں محفوظ رہتی ہیں۔ اب اس کا شکریہ ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ اللہ اکبر، نہیں۔ تو یہ زبان سے اس کا تذکرہ کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ نے تو شکریہ کا حکم دیا ہے، لیکن اس شکریہ کی توفیق میں پھر مجھے شکریہ ادا کرنا پڑے گا، تو کیسے شکریہ ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے شکریہ ادا کر دیا۔ آپ کا یہ سمجھنا کہ اللہ میں تیرے شکر گزاری پہ قادر نہیں ہوں، یہ اپنے آپ کو عاجز سمجھ، کہا کہ شکر کر، تو نے میرا شکریہ ادا کر دیا۔ اور تیسرا شکریہ ہے عمل کے ذریعے، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی اولاد، آل داؤد عمل کرو، شکریہ کا عمل کرو، شکریہ کا عمل کرو، عملی طور پر۔ وہ کیسے؟ بھائی اللہ نے نعمت تو دی ہے، لیکن آپ ان نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں کہاں پہ؟ غلط جگہ کے اوپر۔ ابو حازم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی پہنچا اور پوچھا کہ آنکھوں کا شکریہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جو اس سے ان آنکھوں سے جو چیز تو دیکھے وہ لوگوں کو بیان کر، اچھی چیز جو دیکھے اس کو لوگوں تک بیان کر، اور جو غلط چیز دیکھے آنکھوں سے اس کو تو چھپا دے۔ کہا کان کا شکریہ کیا ہے؟ کہا کہ کان سے جو اچھی چیز سنے اس کو پھیلا لوگوں تک، اور اگر کوئی غلط چیز سنے تو اس کو بھول جا۔ یہ ہے اعضاء کا شکریہ۔ تو زبان کا صرف شکریہ کہہ دیا، یہ بھی شکریہ تو ہے، لیکن اصل شکریہ یہ نہیں ہے۔
اصل شکریہ یہ ہے کہ آدمی قدر کرے. اللہ بھی شکریہ ادا کرتا ہے، معلوم کیسے؟ قدر کرتا ہے. ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نہیں لائے گا اگر تم شکریہ ادا کرو گے اور یقین رکھو گے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا، قدر کرنے والا اور علم والا ہے. شکور کے معنی قدر کرنا، اللہ قدر کرتا ہے. ہاں دیکھو متوجہ تو ہو اللہ سے، رات کو بات تو کرو. آنکھیں رات کو 12-1 بجے بھی اگر آنکھ کھلے تو بات کرو اللہ سے کہ یا اللہ یہ نیند تو نے بنائی نہ ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا. رات کی 2-4 گھنٹے بھی کیا نیند اگر آدمی کو مل جائے تو کیا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ نعمتوں کے بعد الحمدللہ کا لفظ ہے. کھانا کھانے کے بعد دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا. ورنہ یہ کھانا اٹک کر گلے میں پھنس بھی سکتا تھا اور تندرستی کے بجائے اور مصیبت کا باعث بن سکتا تھا. تو دعا ہی الحمدللہ الذی پڑھو. ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور عافیت دی. ظاہری بات ہے ایک ٹائم پیشاب نہ ہو، تارے نظر آنے لگتے یا پیٹ میں گڑبڑ ہو جائے، آدمی کو حالت خراب ہو جاتی. تو دعا ہی کہ ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھو. نیند سے اٹھنے کے بعد فرمایا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا پڑھو. یہ نعمت کا شکریہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے. پتہ نہیں ہماری صبح کے وقت یہ دعا ہوتی بھی کہ نہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہت میرے بھائیوں یہ نعمت کا شکریہ ہے. تو ابھی جو ببن بھائی نے جو کیا یہ بھی ایک قسم کا شکریہ ہے، نعمت کا اظہار. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ اپنے بندے کے اوپر نعمت کا اثر دیکھیں. تو یہ بچے کا واپسی پہ واپس آ جانا تندرستی کے ساتھ، ظاہری بات ہے بھائی اولاد کا ماں باپ کے پاس رہنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ احسان بتلایا ہے وہاں پر وَبَنِينَ شُهُودًا لکھا ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا سورہ مدثر کے اندر کہ ہم نے ولید ابن مغیرہ ہی تقریباً اسی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اس کو حاضر باش اولاد دی ہے. جس کے پاس اولاد رہتی ہے وہ بھی ایک، دیکھو اولاد کا ہونا بھی نعمت اور اولاد کا پاس میں رہنا یہ بھی ایک نعمت ہے. تو ظاہری بات ہے کہ تکلیف کے بعد جو نعمت ملتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے. یہ 8 مہینے تک انتظار کرتے رہے اور کتنوں بیچارے کئی لوگوں نے دعائیں دی کہ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سب کا شکریہ بھی ادا کرے کہ کئی لوگوں نے مدد بھی کی الحمدللہ، کئی ساتھیوں نے جس لحاظ سے جس کو کرنا تھی. اللہ تعالیٰ سب کو بھرپور بدلہ عطا فرمائے. اگر جس نے دعا کی تو اللہ اس کے شائع نشان ان کو بدلہ عطا فرمائے. خیر میرے بھائیوں ہم لوگوں کو چاہیے تو اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی لائیں اور نعمتوں کو سمجھے. اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح برس رہی. تو شکریہ کی 2 جگہ میں نے بتلائی تھی، اس میں سے ایک بتلائی دنیاوی اور دوسری نعمت دینی نعمت. دینی نعمت ہاں بہت بڑی نعمت ہے. خدا کی پہچان، کلمے کا مل جانا ہم لوگوں کو. ایک آدمی نے کسی غیر کا انتقال ہو رہا تھا تو مجھے کہا کہ کیا کرے، وہ نہیں نکل رہے کیا کرے. کب صدقہ کرو، میں تو کہہ تو نہیں سکتا کہ یاسین پڑھو. صدقہ کرو. مجھے اور آپ کو خدا نے ایمان دیا ہے، یہ ایمان کے اوپر اگر ہم نے شکریہ ادا کیا اللہ تعالیٰ انعام سے آگے ایقان عطا فرمائے گا، یقین عطا فرمائے گا. یقین کا شکریہ اگر آپ نے ادا کیا تو اللہ تعالیٰ احسان عطا فرمائے گا. احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. دیکھو ایمان کلمہ دل میں ہے، اس کے اوپر جتنا شکریہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ یقین عطا فرمائے. اس یقین پر شکریہ ادا کریں گے تو اللہ یہ کیفیت عطا فرمائے گا کہ آپ جب عبادت کرو گے تو ایسا لگے گا کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہے تو کم از کم یہ حاصل ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر کوئی ورکر کام کر رہا ہو اور اس کا باس وہاں کھڑا ہو تو وہ ایسا کرے گا، بہت اخلاص کے ساتھ کرے گا، اور نہیں ہوگا تو اناپ شناپ کر دے گا. پھر کام ہی تو کرنا ہے. لیکن جب بندہ نماز پڑھے گا وہ دیکھے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو اس کی تو کیفیت ہی الگ ہوگی.
تو اللہ تعالیٰ نے جو دینی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی، ایسا نبی عطا فرمایا جس نے ہمارے لیے کوئی چیز چھوڑی نہیں، کوئی چیز بیان کرنی نہیں چھوڑی. آپ علماء کے پاس جائیے اور پوچھیے کہ میرا یہ میٹر ہے، آپ شریعت کے بعد اس کا کوئی سولوشن بتائیں. جائیے علماء کے پاس، ہم لوگ بیٹھے ہیں آپ کے لیے. کوشش کریں گے، نہیں آئے گا بڑوں سے پوچھیں گے اپنے. لیکن دین کی جو نعمت ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. اور الحمدللہ مجھے تو بہت کچھ دکھ رہا ہے، اللہ کا فضل ہے. ہمارے ریکی کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے بہت کچھ تبدیلیاں بھی آ رہی ہے. لوگ اپنی زندگی میں کچھ سوچنے لگے ہیں اور کچھ فکر کر کے کچھ قربانیاں بھی دینے لگے. حقوق والوں کے حقوق بھی الحمدللہ آپ دینے لگے، اور یہ فکر کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں. خیر، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ببن بھائی پر اللہ تعالیٰ اور نعمتوں کی بارش برسائے. ان کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. لڑکی کو بھی جو جاب ملے اللہ تعالیٰ اس میں بھی خوب برکتوں سے نوازے. اس لڑکی کا بھی انشاءاللہ ہم قریب مستقبل قریب میں نکاح ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بھی کامیاب فرمائے. لڑکے کا بھی ہوگا. مطلب ایک ابھی سے یہ شکریہ کر کے انہوں نے ایک دروازہ کھولا ہے کہ آئندہ ابھی آگے بہت کچھ کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے. جو کچھ کہا گیا ہے کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے قدردان بندے بنائے. ناشکری سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت. خدا کی قسم ہم نے میرے بھائیوں دیکھا ہے جن گھروں کے اندر ناشکری ہوئی اللہ کی نعمتوں کی وہ محروم ہو گئے. نعمتیں ایسی چلی گئی کہ پھر بھوک کے آئی نہیں. ایسے ایسے خاندان کے لوگوں کو بھیک مانگتے ہم نے دیکھا ہے کہ جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے. ایسے ایسے حالات اللہ لاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے. اس لیے یہ بات اپنے دل میں بٹھا دیں کہ ہم روزانہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور کچھ تکلیف آئی تو صبر بھی اللہ سے بات کریں گے کہ یا اللہ یہ بھی تیری طرف سے. اگر روزانہ تو لڈو کھلاتا تھا، ایک دن کریلا کھلا دے گا تو میں پھینک دوں گا؟ نہیں. لقمان علیہ السلام کسی کے غلام بنا لیا تھا. لقمان علیہ السلام کو ایک بہت بڑے حکیم گزرے، لقمان حکیم. تو ان کا جو باس تھا وہ ان کو بہت مانتا تھا کیونکہ یہ بہت ماہر اور ہوشیار تھے. تو ایک مرتبہ یہ خربوزہ یا کھیرا کوئی چیز ککڑی کاٹ کے کھلا رہے تھے ان کو. لقمان علیہ السلام کھا رہے تھے اور وہ کھلا رہا تھا باس. ایک ٹکڑی باقی رہ گئی. تو باس نے سوچا کہ یہ اکیلی ایک باقی ہے تو میں ہی کھا لیتا ہوں اس کو. تو جب انہوں نے چکھی تو بہت زیادہ کڑوی تھی. تو لقمان علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ پہلے بتا دیں کہ اتنی کڑوی ہے. تو کیا جواب دیا کہ ان ہاتھوں سے اتنے سالوں سے اچھی چیزیں مل رہی، ایک دن اگر کڑوی چیز مل گئی تو میں شکایت کروں گا آپ کو؟ کیسے شکایت کروں گا؟ تو اللہ کی طرف سے کبھی کچھ حالات بھی آئے تو بات اس سے کر لو کہ یا اللہ میں راضی ہوں آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے شکایت کی ہے بندوں کی. اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد شکر کا عمل کرو. وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں بہت کم لوگ شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں کہ میرے بندوں میں بہت کم بندے ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ناشکری سے ہمارے گھر والوں کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.